You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. اس وقت باہر کی دنیا میں اتنی فیک انفارمیشن ہے کہ اچھا بھلا انسان اس کے نرغے میں آ جاتا ہے. میں آپ کے ساتھ بیفور اس پروگرام کو شروع کرنے کا کینیڈا کی ایک صورتحال کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. یہاں پہ نا ہمارے جو مین اسٹریم کے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، جس میں CBC کا ذکر کرتے ہیں، جس میں CTV کا ذکر کرتے ہیں، ایلان مسک انٹرنیشنلی نون پرسنالٹی ہیں. اچھا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے نا ان کے نام سے انہوں نے سیگمنٹس ڈیولپ کیے ہیں جو چور لوگ ہیں یا جو سادہ لوگوں کو اپنے نرغے میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں CTV کا اینکر جو ہے وہ سوال کرتا ہے جسٹن ٹروڈو پہ بھی یہ بنایا گیا. تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس ایک بہت بڑا ایک سیکرٹ ہے، اگر میں یہ سیکرٹ بتا دوں گا تو لوگ ایک دم سے امیر ہو جائیں گے، کسی کو نوکری کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم پرابلم میں ہوں گے. مزے کی بات ہے یہی سیگمنٹ جگمیت سنگھ صاحب کے نام سے بھی آ گیا. ٹھیک، اور جگمیت سنگھ بھی ایگزیکٹلی وہی کہتے ہیں، مگر اس میں نیچے کیپشن دی ہوتی ہے کہ بٹ فارچونیٹلی جو ہوسٹ تھا نا وہ اس کے فون کو کیپچر کرنے پہ کامیاب ہو گیا، جس میں پھر آگے. اچھا، بہت سے لوگ ایلان مسک کے نام سے بھی یہ پیغام ہے، تو بہت سے لوگ جب ان پیغاموں کو دیکھتے ہیں وہ اس لنک کے اوپر جاتے ہیں. وہ لنک وہی ہے جو انہوں نے جسٹن ٹروڈو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاور نیم ہے ہمارے جگمیت سنگھ NDP کے لیڈر ہیں، پاور نیم ہے ایلان مسک از اے پاور نیم، تو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. اس چکر کے بیچ میں لوگوں نے لاکھوں ڈالر لوز بھی کیا. اچھا، جب یہ ایڈ آتی ہے تو اس میں اسٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ یو کین اسٹارٹ یور بزنس فرام 750 $250 سے $750 میں شروع کرنے کا کہا، بٹ پیپل اینڈڈ اپ لوزنگ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ڈالرز. تو بلکہ میں نے ہمارے جگمیت سنگھ لیڈر ہیں تو میں نے ان کو ٹیکسٹ کیا ان کے سیل فون کے اوپر کہ آپ کے نام سے یہ کچھ ہو رہا ہے تو پیپل آر لوزنگ، مطلب کچھ کیا جانا چاہیے. یہ اس طرح کی آرٹیفیشل، ہم اچھی چیز کو اچھی طریقے سے استعمال کریں تو شاید دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، مگر انفارچونیٹلی وہ تمام اچھی چیزیں جو کہ ہیومینٹی کے لیے بہترین ہو سکتی ہیں، ہم میں سے ہی وہ لوگ جو شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں ان کو غلط طرح سے استعمال کر کے سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں. اور یہ اٹس ہیپننگ ان ایوری کنٹری. ابھی کیا ہوا ہے کہ ایک اور آپ لوگوں نے وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی، I'm not going to play that ویڈیو، جس میں ہمارے جو پارٹیز کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اور وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، جس میں ان دا لانگ رن وہ اپنی پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک اسی طرح کی فیک ویڈیو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جنریٹ کر دی ہے. اس میں آپ کمپیوٹر کو فیڈ کریں آپ کسی کی آواز کو تو کسی کا بھی کوئی سیگمنٹ، یو کین پٹ اینی ورڈز ان اینی ونز ماؤتھ. تو پلیز جب بھی اگر آپ کوئی کلپ دیکھیں تو آپ اس کی اوتھینٹسٹی یا اس کی صداقت کے بارے میں ضرور پرکھ لیا کریں. ایسے خام خواہ ایک تو کلپ کو آگے فارورڈ نہ کیا کریں. ہمارا بھی اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی اہم شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، صرف فیکٹ بیس پہ ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اینی تھنگ جو کہ فیک ہے اور بدامنی کا شکار کرے. آج بھی میرے ساتھ اس پروگرام کو رونق بخشنے کے لیے پاکستان کی ایک بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی، جن کو نہ صرف پاکستان کے پروگرامز میں بلکہ الجزیرہ کے اوپر، آپ نے CNN کے اوپر مختلف جگہوں پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جناب امتیاز گل صاحب، ڈائریکٹر آف ریسرچ اینڈ سیکیورٹیز. امتیاز گل صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ بہت شکر ہے سر. آپ لوگ ریسرچ اینڈ سیکیورٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور پاکستان میں ٹیکنالوجی بہت ہی انٹیلیجنٹ ذہن موجود ہیں، مگر وہ شارٹ کٹ کے حوالے سے بعض ایسی ویڈیوز، اور بعض اوقات ہم ڈائی ہارڈ فالوورز بھی ہوتے ہیں کچھ چیز کے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم اپنے ہی جس سے چاہنے والا ہے اس کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں. تو کیا باقی چیزوں کے اوپر تو اللہ بلا پہ پابندی، غیر ضروری چیزوں کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، تو آپ کے جو سائبر سیکیورٹی والے ہیں
یا آپ کے ڈپارٹمنٹس کتنے ایکٹیو ہیں کہ جو فیک ویڈیوز چاہے وہ گورنمنٹ والے چاہے ادر دین گورنمنٹ ہیں جو ان کو رول کرتے ہیں، اس کو کوئی چیک ہے، چیک اینڈ بیلنس اور نہیں؟ دیکھیے سائبر سیکیورٹی ونگ موجود تو ہے، بلکہ اب تو پورا ایک ڈویژن بن گیا ہے، لیکن بنیادی طور پہ کنٹرول کون کرے گا؟ جو کنٹرول کرنے والے ہیں وہ خود ہی اگر اس کاروبار میں ملوث ہوں. ہم نے گزشتہ 3-4 سال میں بہت دیکھا ہے، بلکہ ماشاءاللہ ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز تو پبلک میں انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جو اگر ہم پبلک کر دیں تو بہت سارے لوگ بے نقاب ہو جائیں گے. تو بنیادی طور پہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس بڑی XXX یا XXX قسم کی ویڈیوز ہیں. تو جی، تو بنیادی طور پہ جب اگر خود کسی ملک کے بڑے بڑے رہنما کچھ ادارے اس کام میں ملوث ہوں محض اس وجہ سے کہ وہ مخالفین کو دبائیں یا پھر ایسے لوگوں کو دبانے کے لیے وہ ویڈیوز استعمال کریں جو ان کے کام آ سکتے ہیں، تو اس میں پھر آپ قانون یا آئین کی یا ضابطے کی بات وہ پھر ثانوی ہو کے رہ جاتی ہے. قوانین بہت ہیں لیکن اس پر عمل درآمد کرنے والے بہت کم ہیں. لہٰذا فیک نیوز، لوگوں کو بدنام کرنے والی نیوز وہ وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہیں. اب تو واٹس ایپ گروپوں پہ بھی، فیس بک کے ذریعے بھی بہت اس قسم کی خبریں آ جاتی ہیں. میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک خبر میں یہ لگا دیا گیا، باقاعدہ ٹویٹر پہ ڈال دیا گیا کہ ثوابی میں جلسہ ہوا اور میری بیٹی کے ساتھ لوگوں نے وہاں پہ زیادتی کر دی. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں کہ میری تو ان کو پتہ نہیں، میری تو بیٹی ہی نہیں ہے، نہ میری بھی بیٹی نہیں ہے، میرے دوسرے بھائیوں کی بھی کوئی بیٹی نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگ معلوم نہیں کہ وہ سو کیسے پاتے ہیں، کیسے اگر نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ کیا سوچ کے نمازیں پڑھتے ہیں جب وہ اس قسم کی جعلی خبریں لگا دیتے ہیں. کانشیس جو ہے نا وہ میرا خیال ہے مر گیا، ضمیر فروشی اپنی انتہا پہ پہنچ گئی. میں یہاں پہ ایک چیز کے لحاظ سے یقیناً اللہ کا بڑا شکر ہے، ایک بڑی اچھی خبر بھی مجھے پاکستان کے حوالے سے ملی، میں اس کو بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ خوشحالی مائکرو فائنانسنگ بینک میں ہراسانی کی گئی تھی، مگر الٹیمیٹلی جو متاثرہ خاتون ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوا. بینک اور عملے کے ارکان پر 95 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوا. مگر یہ خاتون یقیناً کوئی طاقتور شخصیت ہوں گی، اللہ کرے عام آدمی کو وہاں پر انصاف ملنا شروع ہو جائے. سر ایک چیز ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اس بات کا کہ ایک ملک جہاں کی عام عوام جو ہے وہ پستی کی زندگی گزار رہی ہے اور پھر وہ اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے گندی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، غلط باتیں بھی کرتے ہیں لوگوں کو، مگر آپ کی جو لیڈرشپ ہے دے آر ناٹ گیٹنگ آؤٹ آف دا برانڈس. یعنی ان کا پہناوا دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے کبھی کبھی وہ اللہ جنت نصیب کرے عراق کے صدام حسین یاد آتے ہیں کہ ان کے ٹوائلٹ جو ہیں وہ بھی سونے کے بنے ہوئے تھے، اور آپ کی لیڈرشپ کو دیکھ کے بھی کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ لوگ؟ آپ کون سی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں؟ مریم نواز، مریم اورنگزیب کی بات کر رہے ہیں، آپ فیصل وابرہ کی بات کر رہے ہیں، آپ بلاول تو میرا خیال ہے شدید میں زیادہ برانڈز نہیں دکھاتے ہیں، لیکن ایک حکمران گھرانہ ہے اور انہیں اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ گچی اور ارمانی اور مائیکل کور اور پتہ نہیں بلغاری کچھ اس قسم کے نام، ہمیں تو کچھ نام بھی نہیں یاد آتے، لیکن بہرحال ان کے پاس وہ کہتے ہیں پیسہ بہت ہے، اگر پیسہ ہے تو ہم خرچ کیوں نہ کریں. اب دیکھیں نا، کے غریبوں کو دیں نا، آپ اپنی زکوٰۃ کے بھی منہ کھولیں. وہ تو اگر آپ بات مانیں گے کہ یہ قوم کا پیسہ ہے تو تبھی وہ پھر اگر یہ مان جائیں تو تب بات ہوگی نا. وہ تو کہتے ہیں تو ہمارا اپنا محنت کا کمایا ہوا پیسہ ہے، جہاں مرضی لگائیں. مجھے خود نواز شریف صاحب نے کہا تھا اٹک کی جیل میں جب ان کو سزا ہو رہی تھی ہیلی کاپٹر کیس میں سن 2000 میں، تو اس میں نے ان سے پوچھا کہ چونکہ آپ نے اس پہ ٹیکس نہیں دیا تھا اس رقم پہ جس سے آپ نے یہ ہیلی کاپٹر خریدا تھا، تو آپ کو کیا افسوس ہے، کوئی ریگریٹ ہے کہ اگر آپ اس پہ ٹیکس دیا ہوتا تو آپ پہ مقدمہ نہ ہوتا؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ تو میرے اپنے پیسے تھے. تو جہاں پہ پیمانہ گری ہو کہ میرے اپنے پیسے ہیں، میں جس طریقے سے مرضی خرچ کروں، اب مجھے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے میں ٹیکس ادا کروں، تو وہ پھر ہم جو باتیں آپس میں کر رہے ہیں یہ پھر بے معنی ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. اس میں نا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو پہنیے گا.
مگر جس قوم کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اگر وہ چیتھڑوں میں ہے تو دیٹ از سم تھنگ جس کے بارے میں ہم کو 1 منٹ کے لیے سوچنا ضرور چاہیے، ڈیفینیٹلی سوچنا چاہیے۔ سر میں آج امریکہ کی بھی بات کرتی ہوں، میں عمران خان صاحب کے جلسے کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں، مگر کیونکہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اب آپ دیکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر ایلان مسک آف کورس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے مائکرو چپ انسان کے برین کے لیے آج سے 3 سال پہلے میں نے کور کی تھی، جس میں انہوں نے بندر کے دماغ میں وہ چپس لگائی ہے فار دا انٹیلیجنس سے، کہ ہیومینٹی کی بہتری کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی کی جس سطح کے اوپر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس شروع ہوئی، اس میں بھی ہی واز ون آف دا فرسٹ پارٹنرز۔ ابھی ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی امریکن بیوروکریسی کے پر کاٹنے کے لیے انہوں نے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے ایلان مسک کا انتخاب کیا ہے۔ آپ سوچئے گا کہ امریکہ میں بھی وہ یہ محسوس کرتے ہیں، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور پوری دنیا پہ وہ رول کر رہا ہے، کہ یہ جو لیکیج ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جانا ہے چاہیے، جس میں جو راماسوامی ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، جہاں مجھے جو غلط ملے گا اس کی میں پکڑ دھکڑ کروں گا۔ تو پاکستان میں یہ جو لیکیج ہے اس کو روکنے کا کوئی طریقہ کار ہے؟ ابھی ہم برانڈز کی بات کر رہے ہیں، آپ کے ایک جرنلسٹ ہے جس بیچارے نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے باتھ روم میں جا کے ویڈیو بنا کے اپنی ویڈیو باتھ روم، کیونکہ اتنا کمال کا باتھ روم ہے، اس کو بیچارے کو بہت پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، اس کو مطلب ان کے پاس اپنے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کے اداروں پہ آپ جائیں تو کوئی احساس بھی نہیں کر سکتا کہ تیسری دنیا کا ایک غریب ملک کے یہ لوگ باشندے ہیں۔ نہیں، اس میں میرا خیال ہے وہ احساس بالکل ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیے، ہمارے پاکستان کا تو اب ایک ایسا معاشرہ ہے، یہاں پہ سیکیورٹی گارڈز جو ہیں، جو کہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں، اس کو قانون کے مطابق 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کی قیمت جو ہے یا تنخواہ وہ کوئی 72,000 ملنی چاہیے، لیکن 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کے لیے، اور یہ پورے پاکستان میں ہے، صرف کسی ایک شہر تک یہ محدود نہیں ہے، وہ کرتے ہیں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، اس میں مشکل سے ان کو 30-35,000 کے درمیان ملتے ہیں، حالانکہ کم از کم جو اجرت ہے وہ بھی ابھی 37,000 مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں تو انہوں نے ججوں کو ساتھ ملانے کے لیے گزشتہ ہفتے ایک نیا قانون بنایا، بلکہ ایک نئی پروویژن پیدا کی، جس میں ہائی کورٹ کے ججوں کو فی مہینہ 14 لاکھ روپے ان کی مراعات میں اضافہ ہو گیا، جبکہ تنخواہیں ان کی پہلے ہی 10-12 لاکھ کے قریب ہوتی ہیں۔ ان کو ڈرائیور ملے ہوتے ہیں، ان کو گاڑی ملی ہوتی ہے، سرکاری گھروں میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب فرق دیکھیے کہ یہاں پہ ایک شخص جو 12 گھنٹے کام کرتا ہے، اور وہ ایک دن اگر وہ نوکری پہ نہیں آتا بیماری کی وجہ سے، تو وہ ایک دن کے پیسے بھی کاٹ لیتے ہیں۔ اور یہ سندھ میں بہت سارے محکموں میں ایسے ہوتا ہے، پنجاب میں بھی ہے، دوسرے صوبوں میں ہے۔ تو میں صرف ایک فرق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک تفاوت اتنی زیادہ ہے، اور ان لوگوں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے، یعنی چاہے وہ جج ہے جو سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے جج ہیں، چاہے جرنلسٹ ہیں، بڑے والے جرنلسٹ ماشاءاللہ، بڑے اچھے بڑے نامی جرنلسٹ ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں ہیں ان کے نیچے کام کرنے والے جو ہوتے ہیں، کسی کی 20,000 کسی کی 25,000 تنخواہ، وہ بھی ان کو 2 مہینے کے بعد ملتی ہے۔ یہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز میں یہاں پہ یہ بھی کاروبار ہوتا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی جو آپ نے شروع میں بات کہی کہ ایک بے انصافی پہ مبنی معاشرہ ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں عمران خان سابق وزیر اعظم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم نے اس بے انصافی کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ بے انصافی تو ختم کرنے کی بات صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو شاید احساس ہو، جس نے گراس روٹس پہ لوگوں کے ساتھ لینا دینا کیا ہو، تو اس کو پھر آئیڈیا ہو کہ 20-25-30,000 روپے کی آج کل حیثیت کیا ہے۔ لیکن بس جناب، جب تک حکمران گھرانے رہیں گے اور ان کو سپورٹ حاصل رہے گی، ان کو طاقت کی بیساکھیاں ان کے ساتھ لگی رہیں گی، اس وقت تک پاکستان میں عام آدمی کے لیے جو 80-85% لوگ ہیں، ان کے لیے انصاف بڑا مشکل ہوگا۔ بہت شکریہ سر۔ میں یہاں سے آپ کو لے کے آنا چاہتی ہوں پاکستان کے لیے ہماری عدلیہ، رول آف لا کی اگر میں بات کروں
تو آپ پاکستان میں ہیں، آپ کا ادارہ ریسرچ اینڈ سیکیورٹیز، یقیناً آپ لوگ کسی بھی چیز کی یا اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو آپ اس کو اسٹڈی تو کرتے ہوں گے، تو آپ رول آف لاء کو پاکستان میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ رول آف لا بس صرف غریب لوگوں کے لیے ہے. یعنی عام لوگ، میں کہیں پہ پکڑا جاؤں، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا پولیس والا سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی خلاف ورزی کی ہے کسی قانون کی، مجھے وہ پکڑ لیں گے. ہم چلیں پھر بھی اللہ کا شکر ہے کچھ مراعات یافتہ طبقے میں ہمارا شمار ہوتا ہے، تو اگر ہم جب بتا دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں تو ہو سکتا ہے اس وقت پولیس والا پیچھے ہٹ جائے. لیکن اس ملک کے جو 80-85% لوگ ہیں، اس میں بڑے بڑے اچھے امراء بھی شامل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پولیس اور سرکاری افسران جو حشر کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے ہم اکثر، ہماری ڈرائنگ روم گفتگو بھی یہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ہے لیکن قانون کی عملداری نہیں ہے. یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے، لیکن بہت کم ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی ڈسٹرکٹ کورٹ، سیشنز کورٹ اور ہائی کورٹس، ان کو اگر آپ ملا لیں تو جو زیر التوا کیس ہیں وہ کوئی 30 لاکھ کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو قانون کا نظام ہے وہ آج بھی 1860 1861 میں جو انگریز صاحب نے قانون بنایا تھا، آج بھی بنیاد وہی ہے. اور اس کی بنیاد پہ ہماری پولیس ماشاءاللہ انتہائی بااثر ہے، با اختیار ہے، اور وہ اس اختیار کو اتنے خوبصورت طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ میں نے، اور اگر کوئی جرم نہیں بھی کیا ہوا ہے، ایف آئی آر میں نام میرا ضرور ہوگا. کیوں کہ یہ پولیس کے لیے کمائی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. جب ایف آئی آر میں نام آ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو لازمی پولیس اسٹیشن جانا ہے، پھر آپ کو عدالت بھی جانا پڑے گا. تو ان تمام جھمیلوں سے بچنے کے لیے آپ کو اپنا ایف آئی آر سے نام نکلوانا ہے. نام نکلوانے کے لیے آپ کو پھر پیسے دینے پڑتے ہیں، آپ ناک رگڑوا دیتے ہیں وہ. تو وہ جو رول آف لا، جس طرح ہم کینیڈا میں ہے کہ اگر کوئی پکڑا گیا تو پکڑا گیا ہے، یا یو کے میں ہے، برطانیہ میں آپ اگر دن دہاڑے پکڑے جاتے ہیں رنگے ہاتھوں، آپ پہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو آپ بچ نہیں سکتے. پاکستان میں تو رول آف لا یہ ہے کہ اگر کسی نے سب کے سامنے قتل بھی کر دیا ہو تو وہ بھی بچ جاتا ہے. ایک تو صاحب اختیار نہیں، اگر وہ اختیار والوں کے تک اس کی پلس نہیں ہے، ورنہ تو قتل کرنے والے جن کا اختیار ہے، پیسہ ہے جن کے پاس، تو وہاں تو منی ٹاک سر. جی بالکل ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ویسے بھی گزشتہ سال 1.5 سال کے دوران جو حالات دیکھنے میں آئے، جو کچھ خاص طور پہ پنجاب کی پولیس نے کیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، گھروں پہ چھاپے مارتے رہے، عورتوں کو اغوا کیا، مردوں کا پتہ لگانے کے لیے ان پہ تشدد کیا کہ آپ کے مرد کہاں چھپے ہوئے ہیں. تو وہ جو تھا کہ رول آف لا، ہم مطلب پڑھاتے ہیں، ہمارے لیکچرز بھی رول آف لا پہ ہوتے ہیں. تو کئی مرتبہ تو اب ہم یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے جاتے ہیں تو ہم سے وہ طلباء یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے ملک کی بات کر رہے ہیں رول آف لا کی. تو وہ بڑے بیچارے طنزیہ انداز میں ہم سے پوچھ لیتے ہیں. اب سب کچھ اتنا بھی خراب نہیں ہے، لیکن بحیثیت مجموعی عام لوگوں کے لیے قانون کی حکمرانی جس کو کہتے ہیں رول آف لا، وہ بہت کمزور ہے. اور خواہ مخواہ لا محالہ آپ کے اس میں پیسے بھی خرچ ہو جاتے ہیں، آپ کا وقت بھی اس میں برباد ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انصاف بھی مل سکے. آپ کو انصاف پہ مل سکے. یہاں پہ میں ایک اور چیز کو میں سر سے ہی رائے لینا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اپنی ایک اور کال دی ہے، آئی بلیو دیٹ از 24 نومبر کو. جی 24 نومبر کو ایک اور مظاہرے کا کیا ہوا، کیا وجہ دی؟ پتہ نہیں، ہمارا اپنا ایک گیس یہ ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اچھا وقت ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اب دوبارہ منتخب ہو گئے. آج کل ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر رہے ہیں کہ تقریباً ہر روز اپنے پالیسی سٹیٹمنٹ مختلف شعبوں کے حوالے سے جاری کر رہے ہیں. تو شاید یہ کیلکولیشن ہو، میرا اندازہ غلط ہو، کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے یا خود عمران خان نے سوچا ہو کہ یہ وقت ہے کہ آپ احتجاج کریں، وہ خبریں باہر جائیں، ہمارے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو آگاہ کریں کہ دیکھیے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اور توقع ان کی یہ ہوگی کہ شاید اگلے 8-10 دن 15 دن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ خارجہ پالیسی کے امور پہ بھی بات چیت شروع کر دیں، کیونکہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ جو انہوں نے پالیسی دی ہے
اس کا مرکز جو ہے وہ حقوق انسانی ہے. جو آرٹیکل 1 2 3 4 5 ہیں امریکی آئین کے, انہوں نے بار بار وہ کوٹ کیے ہیں اپنی فری اسپیچ کی پالیسی کے حوالے سے, جس میں انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو, ملٹری کو, ٹیلی ویژن چینلز کو, سب کو اس میں رگڑ دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عوام کی اظہار رائے کی آزادی کو چھین رہے ہیں, ان پہ غلط انداز سے فیک نیوز کے ذریعے, گمراہ کن بیانیوں کے ذریعے ان پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ٹرمپ نے اگر اپنے امریکہ کے اندر یہ ایک پیمانہ بنا لیا ہے کہ ہم نے حقوق انسانی کا بنیادی جس کو ڈیموکریٹک رائٹس کہتے ہیں اس کا تحفظ کرنا ہے, تو جب خارجہ محاذ پہ آئیں گے, خارجہ پالیسی کی بات کریں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بیرونی ممالک میں حقوق انسانی یا جمہوری حقوق جو ہیں ان کو نظر انداز کر پائیں گے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے احتجاج کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میرے اپنے خیال سے کوئی ہر دوسرے تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے احتجاج کرنا کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. کوئی جی نہیں, عقل مندی نہیں ہے. بائی دا وے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ سارے سی این این شاید واچ کرتے ہیں. اسٹارٹ واچنگ فاکس. سی این این جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر پالیسی کو اس وقت نیگیٹو انداز میں پیش کر رہا ہے, اور ظاہر ہے جو بائیڈن کے دور میں جتنے بھی لوگ ان کی کیبنٹ میں تھے وہ سارے کے سارے بڑی عمر کے لوگ تھے, ویئر ایز ڈونلڈ ٹرمپ روکیز کو لے کے آ رہے ہیں اینڈ موسٹ آف دا پیپل آر ینگ, جس پہ جو پرانے ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں بائیڈن کے, ان کے بڑے اعتراضات ہیں. بٹ آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ از ویری انٹرسٹیڈ کہ رزلٹ اورینٹیڈ ان کے یہ رہیں. اور بائی دا وے آپ کو بڑی ہلچل ہوگی ان کے کل اس بیان سے. انہوں نے کہا آئی ایم تھنکنگ دیٹ آفٹر دس ٹرم آئی ول رن فار اندر الیکشن. ہاں, کبھی کبھی اچھے مذاق کی باتیں بھی کر لیتے ہیں. اور تو آپ کو میں بتاؤں اگر وہ ڈیلیور کر لیتے ہیں نا تو آپ دیکھیے گا ہی مائٹ کم. میں سر یہاں سے دو باتوں, تیسری مرتبہ تو صدر ہو بھی نہیں سکتے نا, مگر انہوں نے کہا آئی مائٹ, ٹھیک ہے, کوئی پتہ نہیں کہ چونکہ اب کانگریس میں ان کے پاس اکثریت ہے, اب قانونی تبدیل کروا دیں. سر کانگریس میں ان کی اپر ہاؤس میں, لوور ہاؤس میں, ہر جگہ پہ اب ان کی اکثریت ہے. اچھا سر, میں یہاں ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. پاکستان میں اتنا جھوٹ ہے, اور یہ جو رول ماڈلز یا جس نہج پہ ہم نے پروگرام شروع کیا تھا, پاور نیمز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کوئی بیمار ہے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کو تھائرائیڈ کی پرابلم ہے, جس کی وجہ سے وہ جنیوا گئی ہیں, اور علاج صرف 2 جگہوں پر ہی ممکن ہے, شاید ایک امریکہ میں اور ایک جنیوا میں. ویئرز پاکستان کے ایک ڈاکٹر صاحب نے پوری ریسرچ کر کے, مطلب اتنا بھی کھلے عام جھوٹ نہ بولو کہ قوم کو آپ بالکل یا دنیا کو بالکل بیوقوف بنا لو. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی, ان کا تو یہ خیال تھا کہ ہم یہ بات کر لیں گے, اس پہ کوئی بولے گا نہیں. لیکن جو بھی ویل میننگ لوگ ہیں, ان میں کئی پی ٹی آئی کے ہم خیال بھی ہیں, ان کے سپورٹرز بھی ہیں. انہوں نے بہرحال, وہ ڈاکٹر کوئی وقاص نواز صاحب ہیں, انہوں نے ٹویٹر پہ ایکس پہ پورا ایک تھریڈ لکھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو پیراتھائرائڈ بیماری کی بات کی ہے, جو دعویٰ کیا ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو دعویٰ کیا ہے مریم نواز نے پیراتھائرائڈ کے علاج کے حوالے سے, وہ بڑا لغو اور غلط ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان سمیت بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ یہ علاج ہوتا ہے, لہٰذا یہ کہنا کہ صرف جنیوا میں, سوئٹزرلینڈ میں یا امریکہ میں اس کا علاج ہو سکتا ہے, سراسر غلط بات ہے. اس طرح ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سفیر ہیں, ان کی ملاقات ہوئی مریم نواز صاحبہ سے, اور وہ جب نکل آئی میٹنگ کے بعد تو مریم نواز کی ٹیم نے ایک ٹویٹ داغ دیا کہ ہماری بڑی زبردست میٹنگ رہی اور ہم نے فلاں چیزیں اس میٹنگ میں ڈسکس کی. تو وہ سفیر کہنے لگے کہ ہم نے تو ان میں سے ایک بات بھی ہم نے ڈسکس نہیں کی جو ٹویٹ میں لکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے وزارت خارجہ سے کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ ٹویٹ یہاں سے ہٹائیں, ورنہ پھر ہم پبلکلی ہم بھی ٹویٹر پہ جا کے, ایکس پہ جا کے کہیں گے کہ یہ سارا ٹویٹ جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جھوٹ بولیں گے تو لوگ مان لیں گے, اس کی کوئی تفتیش تحقیق نہیں کرے گا. تو شاید یہ عادی ہو گئے ہیں, ان کو احساس نہیں ہے کہ
दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हम अभी तक वो शाही घराने की गिरदान में फंसे हुए हैं। शाही घराने देखें, किंग चार्ल्स भी है, लेकिन उन्होंने खुद को जदीद दुनिया के तकाज़ों से बिल्कुल हम आहंग रखा हुआ है। वो इस किस्म की झूठ नहीं बोलते हैं। और आपको मालूम है, आपके मुल्क में बरतानिया में हो, कोई बंदा झूठ बोलते हुए पकड़ा जाए तो सियासी तौर पे वो उधर ही ख़त्म हो जाता है। ये भी बड़ी सज़ाएँ हैं यहाँ, बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपके साथ है कि बेशुमार लोग जो पाकिस्तान छोड़ गए, बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हुआ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, यानी बाज़ टेररिज़म किसी मुल्क के अगेंस्ट होता है, अशख़ास के अगेंस्ट। इन ममालिक में, चाहे वो अमेरिका है चाहे कनाडा है, लोग ओपनली अपनी राय का इजहार भी करते हैं। एंड अभी रिसेंटली जो इंग्लैंड में वाक़यात हुए हैं, जनाब फ़ायज़ ईसा साहब से हुआ है, आसिफ साहब से हुआ है, इससे पहले तारड़ साहब आए थे, उनके साथ भी हुआ था। और मैं आपको आज बताई देती हूँ कि पाकिस्तान की किसी शख्स ने भी जिसने ज़्यादती की है, अब उसने बचना नहीं है। मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए लेटर लिख दिया कि इनको टेररिज्म के ज़ुमरे में लाते हुए इनको उसके बारे में कुछ फरमाएंगे आप कि मतलब किस हद तक ये गिर गए? पहले मुझे आप ये बताएं कि कनाडा में जहाँ आप रहती हैं, कभी किसी शख्स पे मुजाहरे करने के इल्ज़ाम में उस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा है? वाल ही नहीं पैदा। यही तो सर मेरा कहने का मकसद है कि ये अल्फाज को अशखास के लिए तरोड़ मरोड़ के दे आर मेकिंग अपनी जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को डिफ़िकल्ट करने जा रहे हैं। जी, उसमें उन्होंने किया ये कि पहले कदम के तौर पे एक शायान अली नौजवान है, वो बड़ा आगे आगे रहता है नवाज शरीफ और घराने के ख़िलाफ़ उसमें मुजाहरों में। तो सबसे पहले तो उसका जो नाइकॉप होता है, जो नेशनल आईडी कार्ड है, वो कैंसिल कर दिया इन्होंने। और साथ ही हमें बताया गया उसकी, अब 100% उसकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता, कि इन्होंने कहा कि ये 2 दर्जन के करीब नौजवान हैं, इनको आप अपने मुल्क से निकालें क्योंकि इन पे दहशतगर्दी में मुलविस होने के इल्ज़ामात हैं। तो उनको फिर जवाब ये दिया गया कि हमारे मुल्क में तो लोग खुल्लम खुला एहतजाज कर सकते हैं, मुजाहरे कर सकते हैं, और वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। तो मैं नहीं समझता, मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन से अफलातून थे जिन्होंने इन्हें ये मशवरा दिया कि आप, भले वो इनफॉर्मल एक रिक्वेस्ट हो कि आपने लंदन पुलिस को भेज दी कि इन अशखास को, इन लोगों को आप हमारे हवाले करें, क्योंकि जवाब उनको ये मिला कि ये बरतानवी शहरी हैं और बरतानिया के कानून के तहत ये किसी भी मुजाहरे में हिस्सा ले सकते, जब तक वो किसी पे हमला ना करें, किसी को हाथ ना लगाएं, उस वक्त तक उन पे कोई मुकदमा नहीं बन सकता। और किसी को हाथ लगा भी लिया तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन दहशतगर्दी नहीं है। उन्होंने समझा कि शायद लंदन की पुलिस भी पाकिस्तान की पुलिस की तरह है कि जहाँ पे आपने कोई गमला तोड़ दिया तो वहाँ भी दहशतगर्दी की एंटी टेररिस्ट एक्ट का उस पर दफ़ा लगा देते हैं। तो बड़ा इन्होंने अपनी सुबकी करवाई है इस किस्म की दरख्वास्त करके। बहुत शुक्रिया सर। अब लोगों के लिए कोई पैगाम दे दीजिएगा। मुझे बड़ा गम है कि पाकिस्तान में जिन लोगों के पास इक़्तिदार है वो किसी भी इदारे से हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट से हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से हैं, वो वकला हैं जो इनको मशवरा देते हैं। मुझे कभी कभी ना मुग़लों का दरबारी निज़ाम याद आता है, देर तक सोना, अपने इर्द गिर्द मदाह सराओं को इकट्ठा करके रखना। आप अपना मैसेज दे दीजिए सर। मैसेज बड़ा सिंपल सा है कि जी, हमने, पाकिस्तान हमारा है, हम सब का है, इसके लिए काम करना है। उस काम करते वक्त अलबत्ता आप अक़दार का, अखलाकियात का दामन हाथ से न छोड़ें। किसी ने अगर गलत काम किया है तो उसका जवाब हम गलत काम से हमें नहीं देना चाहिए। किसी के लिए, किसी की माँ बहन के लिए नाज़ेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, उसमें बहुत सारी ख़वातीन ने ही ज़्यादतियाँ की हैं पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ, जो जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ था, लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। तो सही, हमें कानून के मुताबिक अखलाकियात के दायरे में रहते हुए एहतजाज ज़रूर करना चाहिए। वो हमारा हक़ है, हमारा फ़र्ज़ भी है। बस वो अपना मिशन आप जारी रखें। मुनाफ़िक़त में से निकल आइएगा, हक़ाइक़ में। मेरा मज़हब बहुत खूबसूरत है, अच्छी की तरबियत करता है। अपनी वैल्यूज़ को मत ख़राब होने दीजिएगा। आप सिर्फ इतना देख लीजिएगा, वो लोग जो ट्विटर के ऊपर कोई गंदा पैगाम या अपने आप को फॉलो करने का कहते हैं किसी गलत चीज़ के लिए,
آپ یقین کیجئے گا وہ اپنی ذات دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنے برے کھڈے میں، گہرے کھڈے میں گرے ہوئے ہیں. ایٹ لیسٹ اپنی تربیت کے اوپر آنچ نہ آنے دیجیے گا، اپنی ماں کے اوپر آنچ نہ آنے دیجیے گا. اجازت دیجیے جناب امتیاز گل صاحب، بہت شکریہ آپ کی پریزنس کا. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. خدا حافظ. اور اس پروگرام کا مقصد صرف یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اس دن کی نیوز کو ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہم کور کرتے ہیں جن کا تجربہ بھی ہے، جن کے پاس علم بھی ہے، جن کے پاس تعلیم بھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے جن کے پاس ویلیوز ہیں. ابھی اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.